ہم سب کو نصیب فرمائے۔ جتنے حاضرین ہیں اللہ تعالیٰ سب کی دینی دنیاوی مشکلات میں آسانیاں پیدا فرمائے۔ آج دو باتیں عرض کروں گا اور مختصر سے وقت میں یہ بات سمجھنے کی کوشش کریں گے ان کی ذمہ داری کیا ہے۔ یہ موضوع آج کے دور میں سمجھنے سے تعلق رکھتا ہے۔ ویسے تو ہر والد کی یا والدہ کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس کی اولاد ہے، لیکن اس کی خواہش کی حد تک یہ بات رہتی ہے۔ اس کے لیے اچھی اولاد کو اچھا بنانے کے لیے کار ہے، اس پہ توجہ نہیں ہوتی والدین کی۔ آپ دیکھیں ہمارے پاس یہاں دربار شریف پر بھی جو حاضرین تشریف لاتے ہیں وہ اکثر اپنی اولاد سے کی پریشانیاں اور ان کی عدم توجہ گھر کے ساتھ اور معاملات کے ساتھ اس پر گفتگو کرتے ہیں۔ یقیناً یہ ایک معاملہ ہے، لیکن اس کو اسلام میں اس کی بڑی خوبصورت مثالیں اسلام میں موجود ہیں جن کی روشنی میں ہم سمجھ سکتے ہیں کہ یہ ان کی اولاد کی تربیت کس انداز میں کی جائے۔ جو آیت مقدسہ تلاوت کی اس میں رب کریم ارشاد فرماتے ہیں قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، کہ تم اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو، اپنے اہل و عیال کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ۔ کیسے بچاؤ؟ علماء تفسیر نے اسی آیت کے ضمن میں لکھا ہے کہ تم اپنی اولاد کو اچھی تربیت دے کر اور اپنے آپ کو بھی اور اپنی اولاد کو بھی دوزخ سے بچا سکتے۔ اب اچھی تربیت کے بارے میں تو بے شمار حدیث ہیں۔ سرکار مدینہ نے ارشاد فرمایا، میں ایک حدیث برکت کے لیے عرض کرتا ہوں، میں سب سے جو قیامت کے دن میرے قریب ہوگا وہ شخص، حضور نے ایسے انگلیوں سے اشارہ کیا جس طرح یہ انگلیاں ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں، قیامت کے دن اسی طرح وہ بندہ میرے قریب ہوگا جس بندے نے اپنی اولاد اس نے ادب سکھایا ہوگا، اچھی تربیت دی ہوگی۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ کتنا اہم حصہ ہے کہ اولاد کی تربیت، اور ذمہ داری کس کی ہے؟ یہ بات میں آپ کو ایک بات عرض کرنے کے بعد میں دو واقعات آپ کی خدمت میں پیش کروں گا تربیت کے بارے میں، اور والدین کے بزرگوں کے واقعات کو آپ سامنے رکھ کے سمجھ سکیں گے کہ یہ کتنی بڑی ذمہ داری ہے اور اس کا فائدہ آگے نسل کو کتنا بڑا ہوتا ہے۔ تو جو اللہ کی عبادت اور اس کی بندگی اور حقوق میں جب بات آتی ہے تو والدین کا سب سے بڑا جو فرض ہے اور اولاد کا حق ہے وہ اس نے تربیت۔ خوش قسمت اولاد ہوتی ہے جس کو اچھے والدین ملتے ہیں، اور خوش قسمت والدین وہ بنتے ہیں جن کی اولاد اچھی ہے۔ یہ ایک ایسی بات ہے جس کو آج معاشرے میں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ میں آپ کو دو باتیں عرض کرتا ہوں تربیت کے حوالے سے، اولاد کی تربیت پر مثالیں ہیں، آپ سمجھ جائیں گے کہ کتنی اہمیت ہے اسلام میں اولاد کی تربیت پر۔ مثلا ایک مثال، یہ ماہ محرم شریف جا رہا ہے اور اس ماہ مقدس میں ایک کربلا کا واقعہ پیش آیا، اس کا ذکر ہم نے پچھلے جمعہ تینوں جمعہ پر اس کے حوالے سے گفتگو کی۔ آج جو اسی خاندان نبوت کے چشم و چراغ جو رسول اللہ کا خاندان ہے، حضور کے گھر کی ایک بات آپ کی خدمت میں پیش کرتے کہ مال غنیمت کا ایک باہر سے آیا اور ڈھیر لگا ہوا ہے، اس کھجوروں کا ڈھیر ہے۔
اتنے میں حضرت امام حسن چھوٹی عمر ہے اور اس کھجوروں کے ڈھیر کے پاس آئے اور اس میں سے ایک کھجور اٹھا کے منہ میں ڈال دی اور وہ صدقے کی کھجوریں تھیں۔ تو ان کھجوروں میں سے کوئی اٹھا کے اپنے منہ میں ڈالی تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ دیکھ لیا۔ آپ نے فوراً حضرت امام حسن کے پاس گئے اور منہ میں انگلی ڈال کر وہ کھجور نکال دی۔ چھوٹی عمر ہے اور سمجھایا سرکار نے کیا کہ اے حسن نبی کی آل صدقے نہیں کھاتی۔ عمر کیا ہے؟ معصوم عمر ہے، بالکل یعنی بچپنے کی عمر ہے۔ یعنی آپ سوچ لیں کہ 3 ہجری کو حضرت امام حسن کی پیدائش ہے اور 10 ہجری کو مدینہ کا وصال ہو گیا۔ ٹوٹل آپ کریں تو 7 سال کی عمر ہے جب سرکار مدینہ کا وصال۔ یہ واقعہ اسی دوران میں پیش آیا، 7 سال سے کم عمر میں یہ واقعہ پیش آیا اور حضرت امام حسن کو سرکار نے یہ تربیت تھی اور اتنی کم عمری میں بچے کو اس عمر سے روکنا ہے جو اس خاندان کی شایان شان ہے۔ یعنی کتنی توجہ ہے نبی پاک تشریف فرما حضور کی سنت۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ سرکار مدینہ کی ایک بہترین سنت ہے اولاد کی تربیت پر توجہ ہے، جہاں پہ حضور نے فرمایا اولاد کو تربیت دو اور جو اپنی اولاد کو اچھی تربیت دے گا، سرکار نے فرمایا قیامت کے دن جس طرح یہ 2 انگلیاں جڑی ہوئی ہیں وہ بھی اس طرح میرے ساتھ ہو۔ یعنی اس کا مقام کتنا عمل حضور سرور کائنات کی عملی سنت کیا ہے کہ آپ نے اپنے نواسے حضرت امام حسن کی تھوڑی عمر میں یہ بات ان کو سمجھائی اور وہ کھجور نکال کے پائپ پھینکی، فرمایا کہ نبی کی آل جو ہے یہ صدقہ نہیں کرتی۔ یہ تربیت ہے اور اتنی توجہ جو ہے یہ والدین کو اپنی اولاد پہ اس عمر میں یہ نہیں دیکھا جاتا بچہ چھوٹا ہے اور وہ یہ چھوٹا ہے یہ کوئی بات نہیں، وہی چھوٹا کہتے کہتے جب وہ بڑا ہو جاتا ہے تو پھر وہ تربیت کی مراحل سے گزر جاتا ہے، پھر اس کی تربیت ہو نہیں سکتی۔ ایک دوسری مثال میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، اب چونکہ وقت قریب ہو رہا ہے، یہ بھی بڑی قابل توجہ مثال ہے اور یہ آپ یاد رکھنے کی مثال ہے۔ یہ تاریخ بر صغیر کے عظیم ولی حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بچپن کی ایک بات میں آپ کو بتاتا ہوں اور یہ بات بہت آپ توجہ سے سنیں گے اور یہ بہت سبق اس کے اندر ہے بالخصوص والدین کے کہ اور نظام الدین اولیاء جو ہیں یہ میں آپ کو تاریخ بتاتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ کتنے دیر ٹائم ہو چکا ہے حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کو کتنا 636 ہجری میں آپ کی ولادت ہے اور 725 ہجری میں آپ کا وصال ہے۔ آج 1444 ہجری یہ جا رہے ہیں اور آپ یعنی اندازہ کر رہے ہیں کہ 700 سال سے بھی کم و بیش عرصہ قریب قریب ہو چکا ہے ان بزرگوں کو اس دنیا سے کھیل دیا۔ سلسلہ عالیہ چشتیہ کے عظیم بزرگ ہیں اور مقام و مرتبہ جو آپ کا ہے یہ ایک الگ موضوع ہے، لیکن آپ کی زندگی میں آپ کی ایک بات میں آپ کو سناتا ہوں، پھر وہ تربیت کی بات سناؤں گا کہ آپ ایک دفعہ اپنے مریدین سے آپ فرمانے لگے کہ میرا دل بہت رنجیدہ رہتا ہے، پریشان رہتا ہے۔ تو انہوں نے کہا وہ کیا وجہ ہے؟ آپ نے فرمایا لوگ آتے ہیں اپنا دکھ سناتے ہیں، وہ چلے جاتے ہیں ان کے دکھ میرے اندر رہ جاتے ہیں۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ یعنی آپ نے فرمایا میرا دل رنجیدہ رہتا ہے، تو آپ سے پوچھا گیا حضور یہ رنجیدہ پریشان دل کیوں رہتا ہے؟ آپ نے فرمایا لوگ میرے پاس آتے ہیں اور بڑے صغیر میں جس ولی کامل کے سب سے زیادہ مرید ہے وہ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء ہے اور چشتیہ سے بابا فرید الدین گنج شکر کے مرید رحمۃ اللہ تعالی۔ آپ نے فرمایا کہ لوگ آتے ہیں مجھے دکھ درد سناتے ہیں، لوگوں کے دکھ میں اپنے اندر رکھتا ہوں، بس میرے دکھ بڑھتے ہیں، جب لوگوں کے دکھ سنتا ہوں تو وہ دکھ میرے اندر پیدا ہوتے ہیں کہ لوگ دکھ میں کیوں ہیں۔ یہ ولی کی شان ہے اور ولی ہم کہتے اسے ہیں جسے کسی کا دکھ ہو،
جسے کسی کی پریشانی کا احساس ہی نہ ہو وہ ولی کیسے ہو سکتا ہے؟ احساس جن لوگوں کے اندر ہوتا ہے نا وسنی کے اندر ولایت ہوتی ہے. جسے کسی کی تکلیف کا دکھ ہی نہیں ہے، جو تکلیفوں پہ اٹھ کے مذاق اڑانا شروع کر دیں اور لوگوں کی تکلیفوں کا مذاق بنائیں یا تشہیر کرنا، شہرت اس کو مشہور کرنا شروع کر دیں، تو یہ اولیاء کی یا اسلام کی تربیت کے خلاف عادتیں ہیں. تو حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء نے بازار میں آگ لگی نا، تو آگ سے یہ آگے بتایا کہ جناب بازار میں آگ لگی، دہلی میں آپ کا مزار ہے، تو آپ وہاں پر آگ لگی ہے جناب، تو کوئی بازار بھی کوئی مکان بھی جلے. آپ نے فرمایا فوراً روٹیاں پکاؤ اور جاؤ، لوگ بڑے پریشان ہوں گے، ان لوگوں کو جن کا نقصان ہوا ہے انہیں کھانا تو دیا ہوگا، انہیں کھانا تو پہنچاؤ. یہ فکر حضرت نظام الدین کو کہاں سے ملی یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. اپنے مرشد کی نگاہ کرم تو تھی ہی، لیکن اس سے پہلے اپنی ماں کی تربیت کی ایک بات ہے جو میں آپ کی خدمت میں کہنا چاہتا ہوں. ماں باپ کی جو ذمہ داری ہے وہ استاد کی بھی اتنی اپنی جگہ پر ذمہ داری ہوتی ہے، ایک ماں باپ کی ذمہ داری بھی ہوتی ہے، جس سے آج معاشرہ کٹا ہوا ہے. ماں باپ اس ذمہ داری سے دور ہیں اور بچوں پہ بچے درست کیسے ہو، بچوں کی تربیت کیسے ہو. میں آپ کو سناتا ہوں بات اور آپ اس پہ بڑی بڑی توجہ دیں گے کہ اتنے ولی کی کامل کی بات جس کا پر صغیر میں سب سے زیادہ مرید ہے، وہ جب بچپن میں تھے تو باپ کا سایہ اٹھ گیا تھا. ماں نے تربیت کی. سید سرکار دو عالم کی فیملی سے، خاندان سے، حضرت امام حسین کی اولاد میں سے حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء، سادات کے عظیم چشم و چراغ اور خاندان نبوت کے عظیم فرزند حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء بچپن میں باپ کا سایہ اٹھ گیا. ماں کا نام تھا سیدہ رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ. آپ نے پرورش شروع کی اور پرورش کا انداز دیکھیں. 9 سال عمر ہے، باپ کا نام ہے سید علی بخاری. آپ کا وصال ہو گیا، آپ نے والدہ نے تربیت، اب والدہ کی ذمہ داری ہے. اب والدہ سود کاٹتی، اس زمانے میں سود کاٹ کے وہ رسیاں بازاروں میں بیچ کے عورتیں اپنے گھر کا نظام چلاتی. تو ان کی عمر 9 سال ہے. خواجہ نظام الدین اولیاء نے کہا اماں میرا دل کرتا ہے کہ میں آپ کے ساتھ ہاتھ بٹاؤں، آپ کا کام کروں. والدہ نے کہنے لگا بیٹا نہیں، آپ یہ کریں کہ یہ قریب مدرسہ ہے وہاں جا کے قرآن حفظ کریں. میری خواہش ہے کہ آپ قرآن کے حافظ ہوں. غریبی کتنی ہے آپ ایک طرف اس کو ذہن میں رکھیں. آج ہمارے پاس اتنی غریبیاں نہیں ہیں، لیکن دل اتنے غریب اور اتنے ویران ہو چکے ہیں کہ سمجھ سے خالی ہو چکے ہیں. غریبی گھر میں ہے اور کمانے والا کوئی نہیں ہے، اور وہ بندہ تیار ہو رہا ہے جس نے ہندوستان میں عظمت کے جھنڈے گاڑ دیے تھے. پھر بادشاہ بھی جس کی چوکٹ کو بوسہ دے کر فخر سمجھتے تھے کہ ہم نے نظام الدین کے پاس گئے. بادشاہ بھی سمجھتے تھے کسی اللہ کے ولی سے ہم نے ملاقات ہو گئی، خوش بختی سمجھتے تھے. یہ کیسے اللہ کا ولی اتنا بڑا بنا؟ والدہ نے کہا جاؤ چلے گئے. 2 سال 3 سال کے بعد وہ حفظ اور وہ اپنی قرآن کی تعلیم مکمل کر کے 14 سال کی عمر کے قریب تھے کہ آپ گھر آئے اور والدہ سے کہا اماں اب تو میں آپ کا ہاتھ بٹاؤں، اب بات سنیں اور اس بات کو اپنے اندر لکھیں، اور جو والدین ہیں وہ سمجھیں کہ وہ اس اپنے بچوں کے ساتھ کس قدر کی تربیت پر توجہ دے رہے ہیں، کتنی توجہ دے رہے ہیں. آپ نے فرمایا اماں اب میں کام اب پڑھوں گا نہیں، اس لیے کہ آپ سود کھاتے ہیں. میں بازار جا کے اب میں بڑا ہو گیا ہوں، 14 سال کے قریب عمر ہے، میں بڑا ہو گیا، میں بازار جا کے یہ سود بیچ آؤں گا رسیاں اور اس کی آمدن آپ کی مدد کروں گا، کوئی کام کاج کروں گا. اما اب آپ کو میں اتنا کام نہیں کروں. ایک غریب گھر سے ایک امیر آنے والے وقتوں کے بادشاہ کی تربیت کیسے ہو رہی ہے، جو ولیوں کا بادشاہ بیٹا ہے. ماں نے کہا بیٹا ابھی میرا دل مطمئن نہیں، میں چاہتی ہوں تم علم سے اتنے آراستہ ہو جاؤ، قابل توجہ جملہ. والدہ نے کہا بیٹا میں چاہتی ہوں علم سے اتنے آراستہ ہو، ابھی تمہیں ایک اور مدرسے میں بھیجوں گی، تم علم حاصل کرو اور تمہاری روشنی اتنی پھیلے کہ صرف زلیخا کے گھر کا چولہا نہ جلے، ہندوستان کے گھر گھر میں تیری وجہ سے چولہا جلے.
میں یہ نہیں دیکھنا چاہتی کہ تم میری فکر کرو اور میرے گھر پہ چولہے کی فکر کر کے تم محنت مزدوری کر لو. میں چاہتی ہوں میرا بیٹا اتنا عظیم بیٹا بنے کہ جس کی وجہ سے ہندوستان کے بجھے ہوئے چولہے بھی روشن ہو جائیں. وہ تختی پہ لکھ دی گئی. آپ فرماتے ہیں بھوک اتنی ہوتی تھی. یہ بات سنیں, آج ہمیں کھانے کے لیے ملتا ہے, پہننے کے لیے 10 قسم کے لباس ہیں ہمارے پاس, جوتیاں 2 3 جوڑے ہیں ہمارے پاس, بچوں کے لیے لباس کی کثرتیں موجود ہیں, کھانے کی وافر مقدار موجود ہے, لیکن انسان معاشرے میں تیار نہیں ہو رہے. ارے وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ تربیت کرنے والے لوگ نہیں, سمجھانے والے لوگ نہیں رہے. آپ فرماتے ہیں اتنی غریبی میں نے دیکھی ہے. خواجہ نظام الدین کی بات سنیں. آپ فرماتے ہیں بھوکے سوتا تھا تو میں ماں سے روٹی نہیں مل رہی, کہاں سے آئے گی روٹی؟ تو ماں کہتی بیٹا سو جاؤ, اللہ کے مہمان ہے, اللہ دے گا. آپ فرماتے جب آپ ہندوستان کے عظیم اولیاء میں شامل ہوئے تو اس وقت آپ نے لوگوں کو یہ بات سنائی کہ بچپن میں میری ماں نے کہا تھا بیٹا ہم اللہ کے مہمان ہیں. دیکھو فکر بچوں کو کیا دی جا رہی ہے. مانگنے کی فکر نہیں دی گئی کہ ہم کسی سے میں صبح مانگ لوں گی, کسی سے قرض دے لوں گی, کسی سے ادھار پکڑ لوں گی. یہ سبق بچے کو نہیں پڑھایا. بیٹا سو جاؤ, ہم اللہ کے مہمان ہیں, اللہ ہمیں اور دے گا. تو جو پھر وہی شخص جب ہندوستان کے اس زمانے میں آتا ہے تو پھر اسی نظام الدین سے ہندوستان کے گھروں کے چولہے شروع ہوتے ہیں. پھر بھوکے اور پیاسوں کی تڑپ نظام الدین برداشت نہیں کر سکتا. بھوکوں اور پیاسوں اور غمزدوں کی داستانیں سن کے نظام الدین پریشان ہو جاتا ہے. پھر وہ کہتا ہے لوگوں فلاں جگہ نقصان ہوا ہے, روٹیاں پکاؤ گھروں تک پہنچا. یہ کہاں تیار ہوا نظام الدین؟ وہ کس گھر میں تیار ہوا؟ وہ ماں تھی جس نے حضرت خواجہ نظام الدین کو ہندوستان کا ولی اور بادشاہ اور ولی کامل بنایا. میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے. میں تاریخ کی باتیں اگر آپ سے کہوں تو بہت سی ہیں. اقبال کہتے ہیں میں اقبال بنا تو ماں کی دعاؤں کے سلے. اگر باپ کبھی مسلح نہ بچائے, ماں کبھی مسلح بچا کے اپنے اولاد کے لیے دعائیں نہ کرے, کبھی ان کو سیدھے راستے کی طرف توجہ نہ دلائے, کل بڑے ہوں گے تو وہ کیسے فرامردار ہو جائیں گے؟ وہ کیسے اس کی بات ماننا شروع کر دیں گے؟ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ آج کی گفتگو میں یہ بات سمجھنے سے تعلق رکھتی ہے کہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی اولاد کو اچھا بنائیں, ان پہ توجہ دیں, ان کی تعلیم پہ توجہ دیں, ان کی تربیت پہ توجہ دیں. یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ آپ نے لاکھوں کروڑوں روپے بینک بیلنس چھوڑ کے دنیا سے گئے لیکن اولاد جائز ہے, اس دولت کا کوئی فائدہ نہیں. یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ ذمہ داری ہے ایک باری جو اللہ کی عبادت کے بعد بندے پہ جو فرائض میں سے ہے وہ اولاد کی تربیت ہے, اس پہ توجہ ہے. اور وہ کہاں سے حاصل ہوتی ہے؟ وہ ماں باپ اپنے کردار سے ثابت کرتے ہیں, اپنے عمل سے ثابت کرتے ہیں. بزرگوں نے لکھا ہے کہ 2 باتیں بڑی خاص ہیں, بس یہ باتیں عرض کر کے ختم کرتا ہوں کہ اولاد کی تربیت میں 2 باتیں والدین خیال رکھیں. ایک اپنے عمل کا خیال کہ وہ اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے کام کرتے بات کرتے جھوٹ کتنے بولتے ہیں, بچوں کو پاس بٹھا کے دوسروں کی کہانیاں سنا کے جھوٹی موٹی کہانیاں سنا کے بچوں کو کیا تربیت کر رہے ہیں؟ اپنے کردار پہ غور کریں. بچوں کو فلاں جگہ نہ جانا, ماسی کے نہ جانا, خالہ کے نہ جانا, چاچے کے ساتھ نہ ملنا, پھوپھی کے ساتھ نہ ملنا, یہ نفرتیں دو رہے ہیں وہ اولاد کو خراب کرتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ وہ رزق کیسے کما رہے ہیں. علماء نے لکھا ہے جو حلال رزق کما کر اپنی اولاد کو دے رہا ہے اس حلال رزق کا فائدہ اور ثمر اس اولاد پہ اللہ تعالیٰ ظاہر فرما دیتا ہے. 2 باتیں اولاد پر اثر کرتی ہیں, ایک والدین کا کردار اور ان کی کمائی. کمائی کہاں سے آ رہی ہے؟ نبی پاک نے فرمایا تمہاری کمائی تمہاری اولاد ہے. تمہاری کمائی حدیث ہے, تمہاری کمائی تمہاری اولاد ہے. مطلب کیا کہ جس طرح کی کمائی کرو گے جو اولاد پرورش پائے گی اس میں تمہاری کمائی کا دخل ہے. حلال کی کمائی ہے اس میں اثر ہوگا, حرام کی کمائی ہے اس اولاد میں اثر ہوگا.
لہٰذا بہت سی چیزیں جن کا خیال رکھنا ہے والدین کی ذمہ داری ہے۔ آج کی اس پوری گفتگو میں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ بزرگ اور والدین جو ہے وہ اپنی اولاد کو ہم نے یہاں پر، اس لیے میں حافظ صاحب سے بھی کہتا رہتا ہوں بچوں کو اچھی طرح ان کو پڑھایا جائے، ان پہ محنت کی جائے۔ میں کالج میں ہوتا، میں اسکول کی آپ کو بات بتاتا ہوں، کتنے والدین اسکول میں نہیں جاتے، بچے ہوتے ہیں لیکن کبھی اسکول جا کے پتہ نہیں کرتے ہمارا بچہ کیسا پڑھ رہا ہے، کتنی نالائکی ہے۔ اور ان والدین کو کہاں رکھے بندہ کہ جن کو اتنی سمجھ ہی نہیں ہے، اولاد کو اسکولوں میں بھیج دیا، کالج میں بھیج دیا، کبھی ایک دن بھی اسکول نہیں یہ پتہ کیا کہ ہمارا بچہ کیا کر رہا ہے، اس کا رزلٹ کیا ہے، اس کی حاضری کیا ہے۔ اتنی غفلت ہے، اور اتنی غفلت میں کیسے اولاد صحیح ہو سکتی ہے؟ اس لیے اولاد کی تعلیم اور تربیت پہ توجہ دے۔ جو والدین توجہ دیتے کل اولاد ان کی فرمبردار ہوتی ہے، جو نہیں توجہ دیتے پھر اولاد گریبان پہ پکڑتی ہے، پھر گریبان تک پہنچاتی ہے، پھر نہیں سنتی۔ تو اس لیے اسلام کا یہ نظام تربیت کا، اس کی بڑی ذمہ داری اولاد کے حوالے سے والدین پر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بات سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔